السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیًا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ القرآن۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، آج میں ماہ محرم الحرام اور یوم عاشوراء کے بارے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ جو محرم الحرام چل رہے ہیں اس میں جو خرافات ہیں، جو اس میں رسم و رواج ہے، اور 10 محرم الحرام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان سارے چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوم عاشوراء زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا، اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے تھے۔ اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرما کرتے تھے۔ اپنے اس اصول کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ عاشوراء کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا، اور ان کی یہ روایت پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا، اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کرے۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسا تاکید دیا جیسا حکم فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں سلمہ بن اکوع اور ربائی بنت معاوض بن افرا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کے ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائے بلکہ روزہ داروں کی طرح رہیں۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کے روزہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اور اس کی حیثیت ایک نفل روزہ کی رہ گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزہ کا اہتمام فرماتے تھے، جیسے کہ حدیث آگے آ رہی ہے۔ یوم عاشوراء کی تاریخی اہمیت کیا ہے، اس بارے میں
ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یوم عاشورہ بڑا ہی محترم بالشان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ یوم عاشورہ میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا اور ان پر آگ گل گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ محترم عزیز، اسی طرح اور کتنے سارے ایسے واقعات ہیں جو اس دن سے مربوط ہے، جیسے کہ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے محترم ساتھیوں، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ان ساری چیز اس دن سے مربوط ہے اور یہ تاریخی واقعات ہے۔ اب بھلا بتائیے، اب یہ جو دن ہے یہ ماتم منانے کا ہے یا شوق منانے کا ہے؟ اب خود ہی فیصلہ کیجئے۔ یوم عاشورہ کی جو فضیلت ہے، اگر وہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو آپ لوگ سوچ میں پڑنے لگیں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ تین واقعات کا ابھی ذکر ہوئی ہے۔ یوم عاشورہ کی خصوصی اہمیت کا پتہ چلتا ہی ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کی متعدد فضیلت وارد ہے۔ چنانچہ جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشوراء وھذا الشہر یعنی شہر رمضان۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزہ کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ کے اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان المبارک کے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشورہ کے روزہ کا کرتے تھے اتنا کسی دوسرے نفلی روزہ کا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الیوم فضل علی یوم فی الصیام الا شہر رمضان و یوم عاشوراء۔ روزہ کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر ماہ رمضان
مگر ماہ رمضان المبارک کو اور یوم عاشورہ کو کہ ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور حدیث ہے عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ان احادیث شریف سے ظاہر ہے کہ یوم عاشورہ بہت ہی عظمت و تقدس کا حامل ہے، لہٰذا ہمیں اس دن کی برکات سے بھرپور فیض اٹھانا چاہیے انشاءاللہ۔ میرے محترم ساتھیوں، ماہ محرم کی فضیلت اور اس کی وجوہات اتنی ساری زیادہ ہے کہ یوم عاشورہ کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ میں محرم کے پورے ہی مہینے کو خصوصی عظمت حاصل ہے، چنانچہ 4 وجوہ سے اس ماہ کو تقدس حاصل ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے میں روزہ رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ ان کنت صائما بعد شہر رمضان فصم المحرم فإنه شہر اللہ فیہ یوم تاب اللہ فیہ علی قوم ویتوب فیہ علی قوم آخرین۔ یعنی ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہی ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان شہر اللہ المحرم۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ جو ہے وہ ہے ماہ محرم الحرم کا ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، یعنی جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اور اس کو ہر دن کے روزہ کے بدلے 30 روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم ساتھیوں، معلوم ہوئی یہ شہر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس ماہ کی اضافت اللہ کی طرف کرنے سے اس کی خصوصی عظمت و فضیلت ثابت ہوئی۔ تیسری نمبر یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم یعنی ان 4 مہینوں میں سے ہے کہ جن کو دوسرے مہینوں پر ایک خاص مقام حاصل ہے۔ وہ 4 مہینے کیا ہے؟ نمبر 1 ذی القعدہ، نمبر 2 ذو الحجہ، نمبر 3 محرم الحرام اور نمبر 4 رجب۔ چوتھی وجہ جو یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ماہ محرم میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اسے نیکیوں سے معلوم کرنا چاہیے، معمور کرنا چاہیے اور خداوند قدوس سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان روزے کی برکت پورے سال رکھے گا۔ بڑی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسلامی سال جو ہے اس کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے، حالانکہ یہ مہینہ ہمارے لیے بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ افسوس، سدا افسوس کہ ہم اس مہینے کو بھول گئے، اسلامی مہینے کو بھول گئے اور ہم نے جو غیروں کا جو مہینہ ہے اسے ہم نے یاد رکھا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اصل میں جو مہینہ جو سال شروع ہوتا ہے وہ جنوری سے ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ میرے محترم ساتھیوں، ٹھیک ہے کہ آپ سال کو یاد رکھیں کہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ بولنا نہیں چاہیے
کہ محرم جو ہے وہ اسلامی مہینہ ہے، اسے ہمیں یاد رکھنا ہی چاہیے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر پورے گاؤں میں ایک آدمی کو بھی اسلامی سال، مہینہ، تاریخ یاد نہ ہو تو پورے گاؤں والے گناہ گار ہوں گے۔ محترم ساتھیو، یوم عاشوراء میں جو کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ حدیث طیبہ سے یوم عاشوراء میں صرف 2 ہی چیزیں ثابت ہے۔ نمبر 1 روزہ، جیسے کہ اس سلسلے میں روایت گزر چکی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کی مشابہت اور یہود و نصارہ کی بود و باش اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حکم کے تحت چونکہ تنہا یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا یہودیوں کے ساتھ اشتراک اور تشابہ تھا، دوسری طرف اس کو چھوڑ دینا اس کی برکات سے محرومی کا سبب تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ یوم عاشوراء کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور ملا لو۔ بہتر تو یہ ہے کہ 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھوں، اور اگر کسی وجہ سے 9 کا روزہ نہ رکھ سکو تو پھر 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھ لو، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تشبہ نہ رہے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کو یہود نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد یہ اشتراک اور تشابہ والی بات ختم ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ضُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تَوَفَّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب اگلا سال آئے گا تو ہم نبی کو بھی روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرے محترم عزیز ساتھیو، ایک بہت ہی فائدہ کی بات آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ صرف یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، لیکن حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا ہے کہ عاشوراء کے روزہ کی 3 شکلیں ہیں۔ نمبر 1 9، 10 اور 11 تینوں کا روزہ رکھا جائے۔ نمبر 2 9، 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے۔ نمبر 3 صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ ان میں پہلی شکل سب سے افضل ہے اور دوسری شکل کا درجہ اس سے کم ہے اور تیسری شکل کا درجہ سب سے کم ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ تیسری شکل کا درجہ جو سب سے کم ہے اسی کو فقہا نے کراہت سے تعبیر کر دیا ہے، ورنہ جس روزہ کو آپ نے رکھا ہو اور آئندہ نبی کا روزہ رکھنے کی صرف تمنا کی ہو اس کو کیسے مکروہ کہا جا سکتا ہے؟ اہل و عیال پر رزق میں فراخی، شریعت اسلامی نے اس دن کے لیے دوسری تعلیم دی ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت اور فراخی کرنا اچھا ہے، کیونکہ اس عمل کی برکت سے تمام سال اللہ تعالیٰ فراخی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشوراء اوسع اللہ علیہ سائر سنتہ، رواہ البیہقی الترغیب والترہیب، یعنی جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیو، کچھ ایسی باتیں ہیں جو بدعات سے تعلق رکھتا ہے، ہمیں معلوم ہونے کے باوجود ہم کرتے ہیں یا کسی کو معلوم نہیں ہے کرتے ہیں، لیکن اب ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہمیں وہ بات معلوم ہو جائے تو انشاءاللہ ہم وہ ضرور مانیں گے۔ تو اوپر کی جو تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ماہ محرم اور یوم عاشوراء بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس باعظمت مہینہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول ہو کر خدا تعالیٰ کی خاص الخاص رحمت کا اپنے کو مستحق بنائے۔ مگر ہم نے اس مبارک مہینے کو خصوصاً یوم عاشوراء کو طرح طرح کی
خود تراشیدہ رسومات و بدعات کا مجموعہ بنا کر اس کے تقدس کو اس طرح پامال کیا۔ کل امان الحفیظ اس ماہ میں ہم نے اپنے کو چند خرافات کا پابند بنا کر بجائے ثواب حاصل کرنے کی الٹا معصیت اور گناہ میں مبتلا ہونے کا سامان کر لیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح اس ماہ میں عبادت کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اس ماہ کے اندر معصیت کی وبال و عقاب کے بڑھ جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس محترم مہینے میں ہر قسم کی بدعات و خرافات سے احتراز کرے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، چند ایسے بدعات اور رسومات کی نشاندہی آپ لوگوں کو کرا دینا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب کو معلوم ہو جائے کہ اس میں کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اس میں جو ماتم کی مجلس اور تعزیہ کے جلوس میں شرکت جو ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ عشرہ محرم میں مسلمانوں کی کثیر تعداد ماتم کی مجلسوں میں اس طرح 10ویں تاریخ کو تعزیہ کے جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے جمع ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، حالانکہ اس کے اندر کئی گناہ ہے۔ نمبر 1، ایک گناہ تو اس میں یہ ہے کہ ان مجالس اور جلوس میں شرکت کرنے سے دشمنان صحابہ کی رونق بڑھتی ہے، جبکہ دشمنوں کی رونق بڑھانا حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کثر سواد قوم فہو منہم، یعنی جس نے کسی قوم کی رونق بڑھائی وہ انہی میں سے ہے، نعوذ باللہ۔ نمبر 2، دوسرا گناہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح عبادت کا کرنا اور دیکھنا اور اس سے خوش ہونا باعث اجر و ثواب ہے، اسی طرح گناہوں کے کاموں کو بخوشی دیکھنا بھی گناہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ماتم کی مجلس میں جانا اور تعزیہ نکالنا یہ سب گناہ کے کام ہے۔ نمبر 3، تیسرا گناہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور ایسی غضب والی جگہ پر جانا بھی گناہ سے خالی نہیں۔ غرض کہ ان مجلسوں اور جلوسوں سے بھی احتراز کرنا لازم ہے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، جو بعض لوگ 10ویں محرم کو پٹاخے جو پھوڑتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یوم عاشوراء کی چھٹی کرنے میں کئی قباحتیں ہیں۔ مثلا پہلی قباحت تو یہ ہے کہ اس دن چھٹی کرنا روافض اور اہل تشیع کا شعار ہے اور غیروں کے شعار سے اجتناب لازم ہے، کیونکہ حدیث میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے۔ جس شخص نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ نمبر 2، دوسری قباحت یہ ہے کہ اس دن چھٹی کر کے ہم لوگ بیکاری اور بے ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ اہل تشیع اپنے مذہب کے لیے بے پناہ مشقت اور سخت محنت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، تیسری خرابی یہ ہے کہ چھٹی کرنے کی وجہ سے اکثر مسلمان تعزیہ کے جلوس میں چلے جاتے ہیں، اور تعزیہ کے جلوس میں شرکت کی خرابیاں بتائی جا چکی ہیں۔ اور ایک چیز ہے کہ 10ویں محرم کو لوگ کٹھڑا پکانا، پلاؤ پکانا یہ اجر ثواب سمجھتے ہیں۔ اس کے بارے میں بعض لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو کٹھڑا پکاتے ہیں، اس کے بارے میں لوگ کچھ اس طرح کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سننا چاہیے کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے۔ کیا یہ جائز ہے کہ ہم کٹھڑا پکائے، لوگوں کو کھلائے، چندہ کر کے لائے؟ سنیے، یہ بالکل ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ البدایہ و النہایہ میں لکھا ہے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خوشی میں خوارج 10ویں محرم کو مختلف اناج ملا کر پکاتے تھے۔ فَكَانُوا إِلَى يَوْمِ عَاشُورَا يَطْبَخُونَ الْحُبُوب۔ معلوم ہے کہ اس دن کٹھڑا پکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں کی ایجاد کردہ رسم ہے۔ اہل بیت سے الفت و محبت رکھنے والوں کو اس رسم بعد سے بچنا نہایت ضروری ہے۔
मेरे मोहतरम आज़िज़ साथियों, कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें क्या है, हम लोगों को कुछ खिलाएंगे, गरीब को कुछ खिला देंगे, इसाले सवाब के लिए खिलाएंगे, इसमें खराबी क्या है। सुनिए, मुहर्रम के महीने में खुसूसन 9वीं, 10वीं, 11वीं तारीख में बास लोग खाना पकाकर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की रूह को इसाले सवाब करते हैं। ये तरीक़ा भी बिल्कुल गलत और कई कबाहतों का मजमुआ है। नंबर 1, जिन अरवाह को इसाले सवाब किया जाता है, अगर उनको नफ़ा और नुकसान का मालिक समझा गया और उन अकाबिर सल्ब के नाम से वो खाना पकाया गया तो ये शिरक है और ऐसा खाना मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह में दाखिल होने की वजह से हराम है। नंबर 2, उमूमन ये ख्याल किया जाता है कि जो चीज़ सदका दी जाती है मैयत को बेआइन ही वही मिलती है, हालांकि ये ख्याल बिल्कुल बातिल है। मैयत को वो चीज़ नहीं पहुंचती बल्कि उसका सवाब पहुंचता है। नंबर 3, इसाले सवाब में अपनी तरफ से क़ुयूद लगा ली है, यानी सदका की मुतय्यन सूरत यानी खाना, महीना मुतय्यन, दिन मुतय्यन। हालांकि शरीयत ने इन चीज़ों की तायीन नहीं फरमाई, जो चीज़ चाहे जब चाहे सदका कर सकते हैं। शरीयत की दी हुई आज़ादी पर अपनी तरफ से पाबंदियाँ लगाना गुनाह और बिदात बल्कि शरीयत में मुदाखलत है। और बास जगह देखा गया है कि लोग रास्ते में पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं और उनका जो मकसद है कि हज़रत हसन हुसैन जो करबला में शहीद हुए हैं, वो प्यासा शहीद हुए हैं, इनको पानी पिलाने से उनको मिल जाएंगे। तो ये बिल्कुल, ये जो आपका जो ख्याल है ये बातिल है, इसलिए ये भी मना है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को पानी की या शरबत की सबील लगाते हैं और रास्तों चौराहों पर बैठकर गुज़रने वाले को वो पानी या शरबत पिलाते हैं। तो अगर से पानी पिलाना बाइस सवाब और नेकी का काम है, लेकिन ये अमल भी मंदरजा बाला पाबंदियों की वजह से बिदात और काबिल तर्क है। और कुछ लोग जो है इसमें मिठाई जो तकसीम करते हैं ये भी गलत है। बाज़ जगहों पर यह भी रिवाज है कि 10 मुहर्रम को मिठाई वगैरह मस्जिद में लाकर या घर में ही तकसीम कर देते हैं। यह अमर बे मासियत और खिलाफ शरीयत है। बाज़ हज़रत यौम आशूरा में ईद की तरह ज़ीनत इख्तियार करते हैं, ये भी बिदात है। और बाज़ हज़रत जवाज़ के कायल है और तायद में हदीस पेश करते हैं, मगर जवाज़ पर दलालत करने वाले तमाम अहादीस मौजू है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मुहर्रम में निकाह नहीं करना चाहिए। मेरे साथियों, इस सिलसिले में असल गुफ्तगू ये है कि ये महीना मुअज़्ज़म व मुहतरम है या मनहूस है। शिया हज़रात इस माह को मनहूस समझते हैं और वजह उसकी ये है कि उनके नज़दीक शहादत बहुत बुरी और मनहूस चीज़ है। और चूँकि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत इसमें हुई है, इसलिए वो लोग इसमें कोई तकरीब और ख़ुशी का काम, शादी और निकाह वगैरह नहीं करते। इसके बरखिलाफ़ सुन्नियों के नज़दीक ये महीना मुअज़्ज़म व मुहतरम और फज़ीलत वाला है। मुहर्रम के माना ही पुरअज़्म और मुक़द्दस के हैं, जैसे कि बितफ़सील मज़मून की इब्तिदा में बयान किया गया है। जब ये बात साबित हो गई कि ये महीना और दिन अफजल है तो इसमें नेक अमल बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। निकाह वगैरह खुशी की तकरीबात भी इसमें ज़्यादा करनी चाहिए। इसमें शादी करने से बरकत होगी इंशाअल्लाह। इस महीने में शादी को मनहूस समझना शियाई ज़हनीयत है, जिससे परहेज़ लाजिम है। अल्लाह ताला हम सब को दीन का सही फ़हम अता फ़रमाए और हर किस्म के गुनाहों और मासियतों से महफूज फरमाए और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत व इताअत की दौलत अज़मत से नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक इनात फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।